بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ والد صاحب کی فاتحہ زمان پارک میں جا کر وصول نہیں کریں گے، یہ کس نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ مونس الہی اور حسین الہی اچانک ملک چھوڑ کے چلے گئے، اس کا کیا چکر ہے، یہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آج میں سب سے بڑی بات کروں گا، سب سے زیادہ بات کروں گا۔ آپ کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں مسلسل، آپ ہزاروں لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں نقوی صاحب معیشت پہ بولیں۔ آج میں معیشت پہ بولوں گا، ذرا حوصلہ رکھیے گا، پھر آپ سننے کا حوصلہ رکھیے گا، پھر آپ سنیے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ریاست عوام سے زیادہ کیوں غریب ہو گئی ہے، مسئلہ کیا ہے، اب کیا ہونے جا رہا ہے، اب ہوگا کیا واقعی بہت نازک صورتحال ہے۔ سب کچھ میں آپ کے سامنے آج بہت کچھ کھول کے رکھ دوں گا معیشت کے بارے میں، یہ آپ ذرا سننے کا آپ حوصلہ رکھیے گا۔ میں جلدی ذرا تھوڑا سا نا، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب معیشت کی یہ عالم ہو، جو میں آپ کے سامنے پوری تصویر رکھتا ہوں معیشت کی، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے جن کی چھت نہیں ہے، جو سیلاب متاثرین ہیں، جو سیلاب زدہ ہیں، جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے۔ یار سلام ہے، یقین کیجئے ان پاکستانیوں کو اور اوورسیز پاکستانیز کو میں اس وجہ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی جن کے یہاں پہ کیا سٹیکس ہیں، ایک اپنا ملک ہے نا، وہ سمجھتے ہیں نا 30 40 سال سے وہاں وہ آباد ہیں، ان کی 2 نسلیں وہاں پہ آباد ہو گئی ہیں، پھر بھی ان کو فکر ہے، بار بار میسج کر کے کالز کر کے پوچھتے ہیں نقوی صاحب کیا بنے گا اس ملک کا، اور پھر بھی وہ اس طریقے سے دے، جو پاکستانی ہیں نا یہاں پہ جو دے رہے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ان کو خاص طور پہ سلام کرنا چاہیے کہ جو 50 سال سے باہر بیٹھا ہے، کاروبار بھی سیٹلڈ ہیں، یورپ میں، امریکہ میں نیشنلٹی بھی لی ہوئی ہے، بچے بھی وہیں پہ ہیں، 2 نسلیں پوتے ان کے ہو گئے ہیں، اب بھی ان کو پاکستان کی فکر ہے، تو سلام کرنا چاہیے نا ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ آ جائیں جناب، یہ ذرا سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا آپ پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون صاحب ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسا سٹیٹمنٹ کیوں جاری کیا ہے، یہ لیجیے۔ جی بالکل، ایک دو روز قبل بالکل کانٹیکٹ ہوا ان کی طرف سے کہ خان صاحب نے آپ کو بلایا ہے دعا کے لیے، فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے فادر کے لیے، تو اس میں اس لیے ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ دیکھیں ہمارے والد صاحب کو 3.5 سال ہو گئے تقریباً اس دنیا سے گئے ہوئے، اور ویسے بھی جیسے میرے فادر اس دنیا سے گئے ہیں، تو جس نے بھی دعا کرنی ہے وہ آپ کے گھر پر آتا ہے اور تعزیت کرتا ہے، دعا فاتحہ پڑھتا ہے، تو یہ مناسب نہیں لگا مجھے یا میری فیملی کو، والدہ کی طرف سے بھی، کہ ہمیں جو ہے زمان پاک یا کہیں پر بھی جا کر اپنے فادر کے لیے دعا کی جائے، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ نہیں گئے۔ جناب یہ کون صاحب تھے، یہ کن کے فرزند ہیں، کن کے صاحبزادے ہیں؟ یہ کرکٹر، سابق کرکٹر، مرحوم کرکٹر عبد القادر صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان کو ابھی، یعنی ان کے والد صاحب کو غالباً وہ 6 ستمبر 2019 کو فوت ہوئے، 3.25 سال یا 3.5 سال ہو گئے ہیں ان کے والد صاحب کو فوت ہوئے۔ اب عمران خان صاحب ان کو 3.5 سال کے بعد زمان پارک بلا کر والد کی فاتحہ دینا چاہ رہے تھے۔ اب آپ بے حسی کا، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بے شرمی کا، آپ اندازہ تو کریں ذرا، آپ بے شرمی اور بے حسی کا گراف تو دیکھیں کہ ان کے والد 3.5 سال پہلے فوت ہوئے، مہینے میں 4 مرتبہ وہاں وسیم اکرم پلس کے ہاں جاتا تھا، نہ اس وقت رابطہ کیا نہ اس وقت ان کے گھر گئے۔ ان کی ویسے بھی روایت ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی ہونا ان کا قریبی، وہ اس میں نہیں جاتے وہاں پر۔ آپ نے دیکھا کبھی یہ ساہیوال کے وہ بچے بیچارے، وہ جو یتیم بچے جن کو یہ CTD نے بے گناہ مار دیا تھا، ساہیوال تھا نا اگر میں بھول نہیں رہا تو، سانحہ ساہیوال، ان کو بھی بلا کے وہاں پہ گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تعزیت کی گئی۔ یہ ہے ان کی ٹوٹل اخلاقیات کی اوقات، یہ صورتحال ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں یہ کچھ خبریں اس طرح کی گرم تھیں، افواہیں، خبریں کہ جی اس طرح سے عبد القادر صاحب کی فیملی کو بلایا عمران خان نے آج کل میں کوئی زمان پارک، اور وہ نہیں گئے،
اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کی طرف سے کلیریفیکیشن آ گئی کہ جی بالکل ہمیں بلایا تھا، ہم نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ کسی کے ہاں فاتحہ خوانی ان کو بلا کے کی جائے اور آپ کوئی کون لگیں، آپ کوئی اچھا اب تو چلو آپ کا کوئی پلستر نہیں اتر رہا ابھی تک، مطلب میں یہ بھی عجیب و غریب پلستر ہے کہ نہ ہڈی ٹوٹی ہے نہ کچھ، ابھی تک وہ پلستر جاری ہے، ٹھیک۔ اچھا اب اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ بھئی کیسے، چلیں چھوڑ دیجیے وہ، اس میں میں دوسرے ٹاپک پہ جانا ہے۔ مونس الہی اور حسین الہی اچانک ہی ملک چھوڑ کے چلے گئے، باہر چلے گئے، کیوں؟ وہ کہا جا رہا ہے ایک آدھ دن میں واپس آ جائیں گے، اور وہ اسپیشل کوئی چارٹرڈ طیارے پہ گئے ہیں اور باہر چلے گئے ہیں، اچانک ہی اڑان بھری ہے، اور کاف لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں جناب وہ اسپین گئے ہیں، اور کچھ جدھر بھی گئے ہیں، اسپین گئے ہیں یا جدھر بھی گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ان کی کوئی بڑی اہم میٹنگز ہونی ہیں، چونکہ مونس الہی اس میں بڑا سرگرم ہے، تو ادھر میں حیران ہوں اسپین میں یا باقی یورپ میں یا باقی ادھر ادھر ان کی کن سے میٹنگز ہونی ہیں۔ چلیں یہ پتہ چل جائے گا۔ اب آپ آ جائیں اس پر، مہنگائی پر، اور اب آپ آ جائیں، ذرا حوصلہ رکھیے گا سننے کا۔ ڈالر کی اسمگلنگ نہیں روک رہی۔ پہلی بات تو میں بہت آسان ترین طریقے سے بتاؤں، میں یہ نہیں فیکٹس اینڈ فگر بتاؤں یہ وہ ہے اس طریقے سے کیا ہے، انفلیشن یہاں ہے وہاں ہے، میں اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا ٹیکنیکل، میں بہت ہی آسان لینگویج میں بات کروں گا، جیسے میں آسان ترین الفاظ میں بات کروں گا تاکہ ہر کسی کو، میرے جیسے سادے بندے کو سمجھ آئے۔ اچھا اب جو حکومت ہے نا، اس میں بہت سارے اتحادی ہیں، کہا جا رہا ہے جی 12 جماعتیں ہیں، 10 جماعتیں ہیں، جتنی بھی ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اس وقت کیک سارے کھا رہے ہیں، اور جو ڈسکریڈٹ ہے، جو لان تان ہے، جو تنقید ہے، تنقید کے نشتر، وہ صرف اور صرف نون لیگ برداشت کر رہی ہے۔ منسٹرز بھی سب کے ہیں، معاونین خصوصی بھی سب کے ہیں، مشیران بھی سب کے ہیں، چونکہ صرف وزیر اعظم نون لیگ کا ہے اور حکومت بھی صرف اسلام آباد کی ہے، تو ساری کی ساری لان تان، ساری کی ساری تنقید، ساری کی ساری گالیاں صرف اور صرف نون لیگ کھا رہی۔ یہ آپ مجھ سے متفق ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات، یعنی ڈسکریڈٹ دینے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، صرف اور صرف کیک کھانے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، ٹھیک۔ کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں جناب، کس طرح سے مال بنایا جا رہا ہے، مختلف منسٹرز بنا رہے ہیں اور اتحادی جماعتوں کے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میرے پاس معلومات ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نون لیگ کے کوئی ایک بھی بندہ جو اس طریقے سے ڈر کے سہما ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے دن رات، سارے کا سارا ڈسکریڈٹ وہ شیئر کر رہے ہیں، تنقید وہ ساری کی ساری۔ آج میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ یہ بہترین فیصلہ ہوتا کہ اگر آپ اسی وقت جیسے ہی آپ کو حکومت ملی تھی فوری طور پہ اسمبلی اسی وقت ڈیزالو کر دیتے، لے کر فوری طور پہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے۔ لیکن بہت سارے خدشات، وہ بھی کہتے ہیں جی بہت سارے اس میں یہ خدشات چلیں اس کو چھوڑ دیجیے، اس پہ بحث نہیں کرتے۔ ملک بوستان خان یہ کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ ذرا تھوڑا سا سننے کا حوصلہ رکھیے گا۔ جو یہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، یہی جو آپ ایکسچینج کمپنیز مثال کے طور پہ جہاں پہ ڈالر لیتے ہیں خریدتے ہیں وغیرہ، اور ریال لیتے ہیں خریدتے ہیں، یہ ایکسچینج کمپنیز، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے جیسے سادے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوتا ہوں، ٹھیک۔ اچھا، ان کے چیئرمین ہیں ملک بوستان صاحب۔ انہوں نے 2-3 روز پہلے پریس کانفرنس کی کراچی میں اور بہت ہی اہم نکات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ماہانہ کوئی 2 ارب ڈالر افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا، بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، کہ جی نقوی صاحب، ڈار صاحب سے کہیے کہ یہ ڈالر کی اسمگلنگ تو روکیں۔ میں نے کیا تھا، میں نے بتایا تھا میں نے ڈار صاحب کا انٹرویو بھی کرنا ہے، جان بوجھ کے انہوں نے ذرا ریکویسٹ کی کہ نقوی صاحب تھوڑا سا پریشان ہوں اور پریشان پاکستان کے لیے ہوں، میں ضرور آپ کو انٹرویو دوں گا۔ یہ ابھی کل پرسوں میری بات ہوئی ہے ڈار صاحب سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ضرور دوں گا، آپ بھی دعا کیجئے۔ بس میں دن رات لگا ہوا ہوں اسی میں، اور مجھے ان کی آواز سے بھی پتہ چل گیا کہ انتہائی پریشان تھے، ٹھیک ہے۔
کل بھی انہوں نے کہا کہ ملک انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، جو یہ چاہتے ہیں جن کی خواہش ہے ان کی سیاست ڈیفالٹ کرے گی، یہ ان کی سیاست ڈیفالٹ کر جائے گی لیکن انشاءاللہ، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ملک حالات بہت ہی نازک ہیں، بہت ہی سنگین ہیں۔ اچھا، مجھے پتہ چل گیا ان کی باتوں سے بھی، جس طریقے سے انہوں نے مجھ سے متعدد بار ان کی بات ہوئی پچھلے کچھ سالوں سے، لیکن مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ اتنے پریشان ہوں۔ بہت زیادہ پریشان تھے، اور ظاہر ہے ان کو اپنی کیا پریشانی ہے، ان کو جو ہے نا ملک کی پریشانی ہے، تو اس کے لیے وہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ اچھا، 2 ارب ڈالر اگر ماہانہ افغانستان جا رہے ہیں، ملک بوستان صاحب کہتے ہیں کہ جی جو افغان تاجر ہیں وہ منڈیوں میں پاکستانیوں کی نسبت 30 روپے ایک ڈالر اوپن مارکیٹ میں زیادہ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ تو وہاں سمگل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل کہا کہ وہ ملک جو کہ 3000 کنٹینر منگوایا کرتا تھا، آج پابندیوں کے باوجود وہ ملک 15,000 کنٹینر منگوا رہا ہے، اور وہ یہاں آ کے مال بیچتے ہیں پاکستان میں، یہاں سے ڈالر لے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بیچتے ہیں اور ڈالر لے جاتے ہیں، اب سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اور جب وہ یہاں سے کوئی مال خریدتے ہیں، پھر وہ پاکستانی روپیہ جو انہوں نے سالوں سال اکٹھا کیا وہ روپے میں خریدتے ہیں، خریداری وہ روپے میں کرتے ہیں، ڈالر نہیں دیتے آپ کو، لیکن جب بیچتے ہیں تو بدلے میں آپ کا ڈالر لے جاتے ہیں، اور پاکستان سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے ویسے بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود بتائیں کہ وہاں پہ چونکہ آپ کو جب ایک ڈالر 30 روپے زیادہ ملے گا تو پھر کون نہیں دے گا؟ اچھا، یہ سمگل مجھ جیسا غریب بندہ تو کر نہیں رہا ہے، ایسے ہی ہم تو ملنگ فقیر سادے سے لوگ ہیں، اس میں ہمارے پاس کدھر سے ڈالر آ گئے؟ آپ جیسے بہت سارے لوگ جو میرے ویورز ہیں جو اس طریقے سے وہ تو کر نہیں۔ بھائی یہ ڈالر کی سمگلنگ کر کون رہا ہے؟ جو 2 ارب ڈالر اگر افغانستان جا رہا ہے، اس کی سمگلنگ کون کر رہا ہے؟ اس کو سمگل کون کر رہا ہے؟ اس کو کون بھیج رہا ہے؟ میں کچھ اتنا صرف کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ کہ کچھ طاقتور ترین لوگ ہیں اس میں، ہے نا، جو سمگلنگ نہیں روک پا رہی، جو ایف آئی اے کام بھی نہیں کر رہی، جو باقی ایجنسیز بھی کام نہیں کر رہی، تو یہ طاقتور ترین، میں نے کہا نا ذرا اب چھیڑا ہے نا مجھے نا، اب سننے کا ذرا حوصلہ رکھیے گا، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ بات ادھر سے ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ کو واسطہ ہے آپ کا کہ جس نے اودھم مچا رکھا ہے، اتنی سی بات ہوتی ہے تو وہ اتنی پھیلا کے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اس کے یوتھ یہ بیٹھے ہیں، اس کے یہ بیٹھے ہیں۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب بتایا جا رہا ہے فلاں ادارہ بھی نیوٹرل ہو گیا ہے، وہ بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ بھی نیوٹرل ہو گئے۔ جب ملک تباہ برباد ہو گیا، خدا نخواستہ جب تباہی بربادی کے دہانے پہ ہو گیا، ہم نیوٹرل ہو گئے۔ ٹھیک، میں نے، آپ نے، سب نے سنا کہ پچھلے 4 سال سے کبھی جنرل باجوہ صاحب یو اے ای بیٹھے ہیں، کبھی سعودی عرب بیٹھے ہیں، کبھی چائنا بیٹھے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی امریکہ گئے ہوئے ہیں، کبھی یورپ گئے ہوئے ہیں، برطانیہ گئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ پیسے مانگنے گئے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں کن کی چلتی ہے، وہ انہی کی مانیں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ جنرل باجوہ صاحب نے کبھی سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر لا رہے ہیں، کبھی یو اے ای سے 6 ارب ڈالر لا رہے ہیں، کبھی چائنا سے 10 ارب ڈالر لا رہے ہیں، 6 ارب ڈالر لا رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے جناب پورا سب کچھ بحال کروا رہے ہیں، سب کچھ ادھر ادھر بھاگ بھوگ کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے 1947 سے لے کر اب تک جو قرضہ ہے، جب خان صاحب آئے وہ 30,000 ارب تھا لائبلٹیز کو ملا کے، ٹھیک ہو گیا؟ ویسے 24,000 ارب، لیکن آپ لائبلٹیز کو سب کچھ کو ملائیں تو وہ 30,000 ارب، ٹھیک ہے، مانتے ہیں جی؟ اب قرضہ جب خان صاحب گئے تو وہی قرضہ 52-53,000 ارب پہ پہنچ گیا تھا۔
इतना भारी भरकम कर्जा, यानी 1947 से लेकर 2018 तक लिया गया 30,000 अरब। और इस महान खान ने जो कहता था मेरे पास तो पता नहीं सियासत के एटम बम और मईशत के एटम बम मौजूद है, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ 3.5 साल में 22-23 हजार अरब का कर्जा चढ़ा दिया मुल्क पर। बेफिक्र होकर बैठे हैं जनाब, उनको उधर भी जा रहे हैं आर्मी चीफ साहब उस वक्त के लेके दे रहे हैं। उसमें जब आई इनकी बारी, अब डॉलर हो गए ख़त्म, अब ज़र मुबादला के ज़खायर भी हो गए हैं ख़त्म, सब कुछ, अब कोई कहीं नहीं जा रहा, अब सारे न्यूट्रल हो गए हैं। मैंने कहा ना ज़रा हौसला रखिएगा, मैं इंतहाई एहतराम के साथ आज आपको बताऊं तो सही कि ये मईशत का सिस्टम क्या है। पहली दफ़ा रियासत अवाम से ज़्यादा गरीब हो गई है। क्यों? स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो पहली दफ़ा कमर्शियल बैंकों से वो कम हो गए हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जो अभी पिछले हफ्ते 6.15 के 6.12 अरब डॉलर थे, अब वो हो गए हैं 5.82। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी एक किस्त की अदायगी की है। अब 5.82 अरब डॉलर है स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर। ये संगीन तरीन सूरत हाल है, ये ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है, ठीक। और आप अगर कमर्शियल बैंकों के करें तो वो 5.89 या 5.88 अरब डॉलर हैं। यानी पहली दफ़ा ये हुआ, शायद हो सकता है 2014 में ऐसा हुआ हो, पहली दफ़ा ये हुआ कि रियासत अवाम से ज़्यादा गरीब हो गई है। क्योंकि कमर्शियल बैंकों में अवाम का पैसा होता है, रियासत का पैसा नहीं होता या बहुत कम होता होगा, ठीक है ना। अब स्टेट बैंक में रियासत का पैसा होता है, तो रियासत अवाम से ज़्यादा गरीब हो गई है। एक तो ये है, एक सूरत हाल ये है। दूसरी है आपकी इत्तेहादी हुकूमत। उसमें आप जब इत्तेहादियों के साथ होते हैं तो फिर सब कुछ इकट्ठा शेयर किया जाता है। सुनिएगा, आज मैं आपको बहुत खुल के बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूं। आपने 1, 2, 3 नहीं, कोई राउंड अबाउट 70 क्रॉस कर गई है काबीना शहबाज शरीफ साहब की। अलल्ले तलल्ले जारी हैं जनाब, इत्तेहादियों के मज़े लगे हुए हैं, वो जनाब में खाना पीना सब कुछ लगा हुआ है। और सिर्फ जो लान तान है, जो तनकीद है, जो गालम गलोच है, वो किसके, जब सब जिसकी पूछो नून की हुकूमत है, नून ने ये कर दिया है। तो फिर आप गरेबान में झांके ना, आपको ना तो काउंटर करना आता है, ना ही आपको नाह करनी आती है किसी को, ना किसी को आपको कुछ भी नहीं करना आता। पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, सिंध में नहीं है, कहीं पर भी, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर समेत बलूचिस्तान कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में है वफाकी हुकूमत। लेकिन इस वक्त जो लान तान का, जो गालम गलोच का, जो तनकीद का सबसे बड़ा हिस्सा है वो नून लीग पे आ रहा है। अगर आप नून लीग की ओवरऑल आप कहें कि गवर्नमेंट में हिस्सा कितना है, वो जो गवर्नमेंट वाला हिस्सा है वो 5% भी नहीं होगा। क्योंकि आप बाकी पूरे मुल्क में तो वैसे नहीं है हुकूमत, ठीक है ना। और जहां इत्तेहादियों की, यहाँ सेंटर में हुकूमत है तो कितने 10 के 12 इत्तेहादी हैं, और उसमें नून लीग का वज़ीर आज़म और कुछ वज़रा हैं, बाकी तो इत्तेहादी हैं। तो अगर आप इस पूरे की रेशो निकालें तो 5% हुकूमत भी इनके पास नहीं होगी। और अगर आप लान तान की, आप अगर गालम गलोच की, अगर आप तनकीद का हिस्सा निकालें तो इस वक्त 98% तनकीद नून लीग पर हो रही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे ठीक कीजिएगा। अब आ जाए दूसरी तरफ यह है कि पंजाब में मैं देख रहा था कि चौधरी परवेज इलाही ने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करवा ली। क्या होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट? मैं अपने जैसे सादा लोगों को समझा दूं, मुझे बहुत पढ़े लिखे लोग सुनते हैं, मुझे फख्र है इस बात पे, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री ग्रांट वो होती है इजाफी अखराजात हैं, समझ आ गई आपको? इजाफी अखराजात कितने भाई मंजूर करवाए, कितने वो किए। मुल्क की तारीख का कोई सबसे बड़ी हुकूमत किसी ने कराए। 5 महीने अभी हुए हैं और वड्डे डाकू ने 177 अरब रुपए के इजाफी अखराजात मंजूर किए। कैसे? इजाफी अखराजात से क्या मुराद है? इजाफी अखराजात से मुराद है कि आप किसी चीज़ को बजट में रखते हैं
کہ فلاں چیز فلاں حصہ یہ بجٹ میں اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، ترقیاتی فنڈز کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، یہ سڑک بنے گی، یہ گلی بنے گی، یہ فلاں چیز بنے گی، یہ فلاں، یہ ترقیاتی فنڈز کے لیے۔ تو جتنا کچھ غیر ترقیاتی فنڈز کے لیے بھی ہوتا ہے، تو جتنا ترقیاتی فنڈز اور غیر ترقیاتی فنڈز کے لیے کچھ رکھا گیا، چودھری پرویز الہی نے اس سے بڑھ کے 177 ارب روپے اضافی منظوری دے دیے۔ وہ کدھر سے آئیں گے آپ بتائیں ذرا، وہ کدھر؟ اب کل کو اگر نون کے پاس پنجاب کی حکومت آتی ہے تو لو جی آپ کے پاس پہلے آئی تھی، پھر بیچ میں پرویز الہی صاحب کو خیر سے ماشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، سارے لوگ چیخ رہے ہیں غیر آئینی طور پہ بنایا، لیکن ان کو پرواہ کوئی نہیں، ان کی تو 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ تنخواہ لگی ہوئی ہے نا، ان کی تو پینشن بھی کوئی 10 لاکھ روپے ہوتی ہے، ان کی تو باقی برات مفت ہیں، وہ محل نما گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، پیٹرول مفت، بجلی مفت، گیس مفت، سارے یوٹیلیٹی بلز مفت، پتہ نہیں کھانا پینا مفت، سب کچھ مفت، صرف کپڑے خریدتے ہوں گے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی مفت ہوتے ہیں سرکاری حساب میں یا نہیں ہوتے، گھر مفت، اور ان کی تنخواہیں خیر سے ججز کی 10 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ یہ وہ، اور مزے سے وہ آئے اور اس کے بعد چلے گئے، سیٹرڈے سنڈے ویسے ہی چھٹی ہے، 52,000 مقدمات آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، اور انہوں نے جناب وہ آ کے چند گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ واپس جانا ہوتا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے کبھی ریکارڈ تو کبھی کیا تو کبھی کیا، تو انہوں نے اس طریقے کا لگا دینا ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے پرویز الہی کو اچھا خاصا پنجاب جب ان کے ہتھیں آیا، انہوں نے جناب پرویز الہی کو بٹھا دیا، 5 مہینے میں تباہی بربادی آ گئی۔ ہمارے ججز کی تنخواہیں انڈیا کے ججز کی تنخواہوں سے بھی زیادہ ہیں، امریکہ کے ججز کی تنخواہوں سے بھی زیادہ ہے غالباً، اور کسی جج کے، اب آپ انڈیا کے فارن ریزروز دیکھیں، یعنی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ دیکھیں، وہ تقریباً کوئی 600 ارب ڈالر ہیں، 600 ارب ڈالر۔ وہاں پہ انڈیا کے ججز کی تنخواہیں دیکھیں، آپ کے ججز کے چوتھے حصہ کے سے بھی کم ہیں، اور ہمارے ٹوٹل 5.82 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اور یہاں پہ 15-15 لاکھ ایک جج تنخواہ لے رہا ہے۔ انہوں نے اٹھ کے کیا کرنا ہوتا ہے، اب جب دوبارہ نون کی آئے گی حکومت، اب کرو جناب تباہی جو مچ گئی ہے نا 5 ماہ میں، اب پوری کرو، لو جی اب پوری کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے کیا کیا، 60 ارب روپے کے اخراجات تو صرف اور صرف پرویز الہی نے گجرات پہ کر ڈالے ہیں۔ 139 ارب انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کی مد میں کیے ہیں، اور 37 ارب روپے، 139 ارب تو ڈیولپمنٹ نا ترقیاتی، اور 37 ارب غیر ترقیاتی نان ڈیولپمنٹ۔ یہ نان ڈیولپمنٹ کیا بلا ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا، بٹیر، تیتر کا گوشت، ہرن کا گوشت، ایوان وزیر اعلیٰ میں جناب اس کے ٹھیکے ہو گئے ہیں کروڑوں روپے کے۔ اچھا میرے ہیلی کاپٹر کی جناب وہ کرو، اب اس طریقے سے مینٹیننس کے 2 مرتبہ تو ان کے آنے کے بعد ہو چکی ہے، کوئی 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے کی۔ اب جناب انہوں نے 22 گریڈ 20 گریڈ سے اوپر کے تمام کی جناب تنخواہیں اور الاؤنس اور وہ بڑھا دیں، کیونکہ ان کا کام لینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جناب کہا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے چارٹرڈ طیارہ، وہ آپ چارٹرڈ طیارہ ہر وقت ریڈی رہیں کرائے پہ لینے کے لیے۔ اب آپ ایک طرف یہ حالت ہے کہ بھوکوں مر رہے ہیں، ایک طرف یہ حالت ہے کہ چیخیں نکل رہی ہیں، ایک طرف یہ حالت ہے کہ وہ جن کی آئلہ ملک کے ساتھ گندی آڈیوز آ رہی ہیں، وہ زمان پارک میں پلستر چڑھا کے روز شام کو شروع ہو جاتا ہے وفاقی حکومت پر تنقید کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی تمہارا ستیہ ناس ہو، پہلے کھانے کا نہیں ہے ملک کے پاس، اور 177 ارب روپے کا جو آپ نے بجٹ، نان ڈیولپمنٹ بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ، یہ نان ڈیولپمنٹ دونوں بجٹ، یہ آپ نے جو اضافی اخراجات کر مارے ہیں، تو یہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا، کون دے گا؟ نہیں، ان کو صرف اور صرف وہ اتنا سیلفش انسان ہے، اتنا خود غرض انسان ہے کہ صرف اور صرف ان کو ذات کی ہے، بھلے پورا ملک خدا نہ خواستہ بہہ جائے، تباہ برباد ہو جائے۔ میں اسی واسطے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نام پہ سوچو کہ یہ تو وہ صورتحال ہے کہ جی یہ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ایسے حالات میں اگر کسی کے پاس
छत ना हो, किसी के पास बिस्तर ना हो, चारपाई ना हो, खाना ना हो, आटा ना हो, इस तरीके से क्या वो होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, माजरत के साथ कहूँगा, कहते हैं नकवी साहब आपके तजिए जो होते हैं ना सियासी ना कमाल के होते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बस ये जल्दी जल्दी बात किया करें, सैलाब वालों की सारा मज़ा हमारा किरकरा हो जाता है। तो आपके मज़े किरकरे ना हो, अल्लाह ताला आपके घर में रोटी रोज़ी ये मुयस्सर रखे, अल्लाह ताला आपके घर में सहूलियात मुयस्सर रखे, अल्लाह ताला आपको, कभी हमारी सराइकी में बोलते हैं लोड़ दी थोड़ न देवे, यानी आपको जितनी ज़रूरत हो उसकी कमी न पड़े। ये उनसे पूछें जिनके बच्चों के पास खाने के लिए एक रोटी नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि जनाब इस तरीके से, मतलब मैंने की है बात, मैं वो बात भी करता हूँ, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि मज़े सारे लूट रहे हैं, इस वक्त गालियाँ सिर्फ नून को पड़ रही हैं, इसमें उनका अपना कितना कसूर है, बाकियों का कितना कसूर है, वो आप खुद फिर जज कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वाकई बात सच है, मैं कहता हूँ गरीब के पास खाने की रोटी अब नहीं है। आप कहाँ पहुंच गई पोल्ट्री, कहाँ पहुंच गए अंडे, कहाँ पहुंच, ये तो बाद की बात है ना, ये तो अब बाद में सहूलियात और ये अब गाड़ियां खरीदना और वो तो दूर की बात है। आटे के लाले पड़ गए हैं आटा खरीदने के, ये हालात हैं। सालन नहीं, अब सालन की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ आटा खरीदने के। तो ये 5-6 महीने वाली आई हुई हुकूमत जिम्मेदार है, ठीक है ना। अब उस वक्त कोई किधर दुबई भाग रहा है, तो कोई सऊदी अरब भाग रहा है, तो कोई चाइना भाग रहा है, सारी भागम भाग करके आपने सारा फंड इकट्ठा करके पूरी दुनिया से इमरान खान की झोली में डाल दिया, और इमरान खान ने वो ऊधम मचाया, मुल्क को तबाही बर्बादी के दहाने पे पहुंचा दिया, और अब जब आई इनकी बारी सारे न्यूट्रल होके बैठ गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।